جن کے پاپا نہیں ہیں، جن کے پاپا نہیں ہوتے، ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے۔ کبھی کسی کو مت کہنا تیرے جوتے برانڈ کے نہیں، تیرے کپڑے برانڈ کے نہیں۔ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے کالج برانڈ کے نہیں ہوتے۔ اگلا جملہ میں نے بھی دیکھا ہے، 27 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ کبھی اپنی ماں کو تنگ نہ کرنا، ماما مجھے برانڈ کے سوٹ لے کے دیں۔ وہ کام کر کے تمہیں کالج پڑھا رہی ہے، وہ محنت کر کے تجھے کالج پڑھا رہی۔ اس ماں کو کبھی تنگ بیٹیوں مت کرنا، اس ماں کے جذبات کو کبھی تنگ مت کرنا۔ وہ خود پس چکی ہے، خود رل چکی ہے، مگر تمہیں اچھے کپڑے پرووائڈ کرتی ہے۔ ماں خود لوگوں کے کام کر کے تمہیں اچھا جوتا پرووائڈ کرتی ہے۔ ماں خود کام کر کے تمہیں اچھے لباس میں رہتی ہے۔ جتنی یہ میری بیٹیاں رو رہی، ان کو میں سمجھا رہا ہوں، جن کے ماما پاپا زندہ ہیں ان کی طرف دیکھیں یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اس لیے تو میں شعر پڑھتا ہوں، بڑا درد والا ہے۔ اللہ سونیا کرم کماوی، اللہ سونیا کرم کماوی، ماں میری نو جنت بچاوی، کر کے رحمت اتے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے، نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے۔ ماں میری نے باغ لگایا پر پری مشکا پانی لگایا، اج پکے انگوراں دے گچھے، نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے۔ یہ پل پل تمہیں یاد آتے رہیں گے جب تم پڑھ لکھ کے کامیاب ہوگی، تمہیں یونیورسٹیوں میں ڈگریاں ملیں گی، تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے جب تمہیں بھائی ستائیں گے، تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے جب تمہیں سسرال والے ستائیں گے، تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، کیونکہ ماں باپ نے تمہیں پیار اتنا دے دیا ہوگا کہ تمہیں پیار کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں ہوگا، مگر مجبوری میں تمہیں غم برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں غم لینا پڑے گا۔ حالانکہ ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں تمہیں اتنا پیار ملا، اتنا پیار ملا، تمہیں نفرت بھول گئی، تمہیں دنیا میں غم کا تصور نہ رہا۔ یہ میری بیٹی ذرا بات دل میں دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں، کتنی بابیاں جو اپنی بہنوں بھی نندوں کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، کیا کہ انہوں نے حصہ لے لیا ہے۔ میں ان کو کہوں گا خبردار، اس نے اپنے بابا کی جائیداد سے حصہ لیا ہے، تمہارے بابا کی جائیداد سے حصہ نہیں لیا۔ اپنے ہسبینڈ کے کان کبھی نہیں بھرنے کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے۔ بہن بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے، بہن بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے، بہن بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے۔ میں لڑکوں کو بھی پیغام دوں گا، نیٹ سے ان لڑکوں نے میری تقریر اسپائر کالج کی سن لینی ہے، یہ غرض کیمپس کی سکول کے نہ بھی کالج کی تقریر ہے، اور پوری دنیا کے لوگ مجھے سنتے ہیں اور انہوں نے سن لینا ہے۔ میرا پیغام ہے ان لڑکوں کے لیے کہ خدا کے لیے ان بہنوں کو کبھی تھپڑ نہ مارنا، ان بہنوں کو کبھی تھپڑ نہ مارنا، ان بہنوں کو کبھی اپنی بیویوں کے سامنے ڈی ویلیو نہ کرنا، کبھی اپنی بیوی کے سامنے جھڑکنا نہ، کبھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی بہن کو تھپڑ نہ مارنا۔ دنیا میں جتنے کاروبار کر لیں، کارٹنا جی پارٹنرشپ پہ اکرام صاحب میں پارٹنرشپ کر لیں، کروڑ کروڑ کے ہم حصے دار ہوں، ایک دن آئے ایک حصے دار دوسرے حصے دار کو کہے کہ میں نے ابھی الگ یہ حکم دیتا ہوں میرے جوتے پالش کریں، وہ کہے گا نہیں، برابر کے ہم حصے دار ہیں، کروڑ آپ کا کام میں لگائی، کروڑ میرا کام میں لگائی، میں نے جوتا پالش نہیں کرنا، باہر سے کرا لے
دیتے ہیں۔ خدا کے قسم ہے یہ بہنیں کتنا عظیم رشتہ ہے۔ ماں باپ کے گھر میں حصے دار بھی ہوتی ہیں، پارٹنر بھی ہوتی ہیں، مگر بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں، بھائیوں کے تسمے بھی بند کر دیتی ہیں، بھائیوں کے کپڑے بھی استری کر دیتی ہیں، چڑکیاں کھا کر ان کو ناشتہ بھی کرا دیتی ہیں، ان کو کھانا بھی کھلا دیتی ہیں، ان کو صلاح بھی دیتی ہیں۔ جب سہیلیوں میں اپنے بھائی کو لے کر کھڑی ہوں تو کہتی ہیں سب سے پیارا میرا بھائی جان ہے۔ ابھی اپنی بہنوں پہ ہاتھ مت جلانا۔ اللہ کی قسم میں بھائیوں کو کہوں گا، جب شاپنگ سینٹر کرنے میں جاتے ہو، جب تم دنیا میں الفتح میں جاتے ہو، میٹرو میں جاتے ہو، جب بھی نبی لاہور کے پینوراما شاپنگ سینٹر میں جاتے ہو، تو میں خدا کے لیے اپیل کروں گا ان لڑکوں کو کہ ایک سوٹ اپنی بہن کے لیے بھی لے کر آیا کرو۔ کیوں؟ دنیا میں بہن ہی کا ایک رشتہ ہے کہ دنیا میں سارے زندہ رشتوں سے پیار کرتے ہیں، مگر جب بھائی مر جاتے ہیں ایتھو ٹیلی فون کریے ویر خیر بہن میں گجرالے چو بول رہے ہیں، جڑا ویر تیر نہ بول دانی اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، پیدا کرنے والے دے قسم اٹھانا ہے۔ ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندیاں نے ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے، ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے، آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے۔ برا 5 گز پہن نو سوٹ نہ دے پہنا 18 گز لے کے آندیاں جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری آندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے سوی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونیا میرا تینوں بیٹھے وازاں مارا نبی سنیج ویران تو وچھڑنے کیا ہوندے ماج برا دے۔ کبھی اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنے بھائی سے نہ لڑنا، بھائی سے زبان برابر نہ کرنا، بھائی اپنی بہن سے زبان برابر نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ بہنیں تو تمہارے گھر میں مہمان ہیں، یہ مہمان رہ کر بھی کام کرتی ہیں۔ دنیا کا واحد مہمان ہے جو خود ہی پکاتا ہے، خود ہی کھاتا ہے، خود ہی کھلاتا ہے۔ ہر مہمان بیٹھ کر کھاتا ہے مگر نبی اپنے گھر میں چلے جاتا ہے۔ یہ میری بیٹیاں سامنے مہمان بیٹھی ہیں، یہ ایسی مہمان ہیں، خود کھاتی ہیں، خود پکاتی ہیں، پھر دوسروں کو بھی کھلاتی ہیں۔ میں یہاں جملہ کہوں گا ویران تو وچھڑنے کیا ہوندے ماج برا دے جہاں جانے بین اکبر دے جہاں جانے بین حسین دے ویران تو وچھڑنے کیا ہوندے ماج برا دے۔ کاش ان بھائیوں کو سمجھ لگ جائے یہ میری بہنیں کتنا بھائیوں سے پیار کرتی ہیں۔ کبھی اپنی بہنوں کو تھپڑ نہ لگائیں، کبھی اپنی بہنوں کو نہ کہیں میں نے آپ کو پڑھنے نہیں دینا، میں نے آپ کا مستقبل بننے نہیں دینا۔ تعلیم سے مستقبل بنتا ہے، اپنی بہنوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، اپنی بہنوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، اپنی بہنوں کو اچھا لباس پہناؤ، اپنی بیٹیوں کو حصے دار بناؤ جائیداد میں۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے، یہ عورت ذات کے ساتھ ظلم مت کرو، خدا کے لیے ان سے تعلیم مت چھینو۔ اور میں بیٹیوں کو بھی کہوں گا اپنی ماما کو سلوٹ مارا کرو، آئی سلوٹ یو ماما، آپ نے ہمیں کالج بھیجا ہے، نہیں تو بھائیوں نے مخالفت کی، ہم نے ان کو کالج نہیں بڑھانا، بابا نے مخالفت کی، ہم نے ان کو کالج نہیں بڑھانا، مگر ماں نے ضد کی میری بیٹی پڑھ جائے گی، کسی کا محتاج نہیں رہے گی، اگر اس کا ہسبینڈ فوت بھی ہو جائے گا یہ بچے پڑھا کر اکیڈمی بنا کر اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پال لے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ بہت یاد آتے ہیں ماں،
بہت یاد آتے ہیں ماں. کتنی بیٹیاں جن کو ماں نے کالج بھیجا خود قبرستان میں جا سوئی. میری بیٹیوں آج آپ کو محفل نعت میں گولڈ میڈل ملے, کوئی سناب جی گفٹ ملے, تو ماں کے قبر پہ جا کر کہہ دینا اپنے بھائی کے ساتھ, ماما اس میڈل کے تم حقدار ہو. کیوں؟ ماں نے رات اٹھی ہے, صبح 6 بجے ناب جی ٹفن تیار کیا, میری بیٹی نے سکول کالج جانے, ناشتہ کرایا اپنی بیٹی کو, رکشے میں بٹھایا, چھوڑنے ساتھ آ گئی. اللہ کے قسم ہے ابھی ماں گھر میں بیٹھی ہے, جا کر پھر ناب جی تمہارے لنچ کا انتظام کیا, برتن دھوئے, لنچ تیار کیا. ابھی اسکول سے توالت سے تم واپس آئی, اسپائر کے بیٹی گھر پہنچی جب کالج سے, تو فوراً ماں نے کھانا رکھ دیا آگے, لو میری بیٹی کھا لو. جب بیٹی نے کھانا کھا لیا, اب شام کا ہے, ادھر ٹیوٹر آ گیا, ٹیوٹر کے پاس بیٹی کو بٹھایا, خود کھانا تیار کیا, ڈنر تیار ہو گیا. ماں کی ابھی تھکاوٹ اتری نہیں تو بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا, پھر ہسبینڈ آیا اس کو کھانا کھلا کر سلایا. ابھی ماں ایسے کروٹ لے کر لیٹی ہے, آواز آئی ماما دروازہ کھولیں. ماں نے دروازہ کھولا, پھر 12 بجے کھولا, پھر 1 بجے, پھر 3 بجے, پھر صبح 6 بجے اٹھی. 1 کروڑ انعام دیتا ہوں. دنیا میں کوئی بیٹی کوئی بیٹا بتائے کہ کسی نے کہا ہو اپنے ہسبینڈ کو, کوئی ماں بتائے کوئی باپ بتائے کسی نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا, تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے, میری نیند پوری نہیں ہوتے, میں کروڑ انعام دیتا ہوں, کوئی بتائے. اللہ کی قسم ہے یہ مائیں قبروں میں جا کر سکون لیتی ہیں. میری بیٹیوں یہ اپنا سکون تمہارے نام کر دیتی ہیں, کبھی ان کے آگے زبان نہ چلانا, یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہسبینڈ سے لڑ پڑتی ہیں, اپنے بچوں سے لڑ پڑتی ہے. خبردار میری بیٹی کو کالج سے روکا, میں کیوں نہ کہوں بہت یاد آتے ہیں ماں, بہت یاد آتے ہیں ماں. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہ ہے یہ جتنی ایموشنل میری بیٹیاں ہیں, یہ میری بیٹیاں آج جا کر اپنی ماما پاپا کے ہاتھ چومنا, یہ پھولوں کی پتیاں ان پہ نشاور کرنا, ایک ایک پھول ادھر سے لے جانا, یہ نجی لگائے ہوئے ہیں, جا کر ماں کو پیش کرنا. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھی مجھ کو, کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو, کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو, تھپک کر سلاتے ہیں ماں, بہت یاد آتی. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے, مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں, رب سے ملاتی ہے ماں. جس دن یہ ماں یہ باپ دنیا سے چلے گئے, پھر لوگ کہیں گے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں, ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے. جس ماں نے 6 بجے تجھے ٹفن تیار کر کے دیا, جب یہ مر گئی دنیا سے چلے گئی, تیری بابی نے کہنا اٹھ کے کھانا بنایا کر, میں تیری نوکرنی لگی. اس دن کہیں گے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں, ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے. ماپیاں دے گھر تھیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے. ماں مری تے رشتے مک گئے, کھیڑ سی ماں دے ساواں نال, تیرا گھر ماں. میری 3 بیٹیاں ہیں, میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوتا ہوں میرے سے زیادہ اپنی ماما کی عزت کیا کرو. میں تو کبھی کبھی گھر آتا ہوں, 2-2 3-3 کے دن کے بعد گھر آتا ہوں, انہوں نے آپ کے پاس رہنا ہے. پھر میری بیٹی نے کردار کیا پیش کیا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میری بیٹی ہے, میں گھر جاتا ہوں, کون کہتا کہ عورت
घर नहीं संभाल सकती। कौन कहता बहू घर संभाल नहीं सकती। मेरी बेटी उम्मे ऐमन हजूर की दाई के नाम पे मैंने नाम रखा है। मैंने बेटा घर दाखिल हुआ तो मेरी बेटी कहती पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, हम जूते बाहर उतारते हैं अंदर नहीं ले जाते। मेरी बेटी ने जब ये कहा पापा ये जूता पीछे उतारो, मैंने गले लगाया, कितनी देर रोया। बेटी मुझे पता हो मैंने मकान छोड़ जाना है, मैं इसको पेंट नहीं कराऊंगा, सफाई नहीं करूंगा। मुझे पता हो मैंने दुकान छोड़ देनी, सफाई नहीं कराऊंगा। मुझे पता हो मैं मकान छोड़ देना है, मैं सफाई नहीं कराऊंगा। मगर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है। पता बाबा का घर छोड़ जाना है पर बाबर के कमरे रोज साफ करती है, बाबा के घर को रोज साफ करती है। मैं इसीलिए तो अपनी बेटियों को कहता हूँ खुदा के लिए कभी औरत को मत कहना कि बहू पे इंटरेस्ट नहीं करना। जिस बहू ने बाबा छोड़ा तुम्हारे भाई के लिए, जिस बहू ने मामा छोड़ी तुम्हारे भाई के लिए, जिसने अपना खानदान परिवार छोड़ा तुम्हारे भाई के लिए, तुम कहती इसको सेफ की चाबी नहीं देनी, इसको सारे पैसे नहीं पकड़ाने। ये दौलत की इज्जत करती है, औरत की इज्जत कोई नहीं है। औरत का कोई मकाम नहीं तुम्हारी नज़र में। ताला लगा कर पैसे रखने वालों, वो सेफ भी उसके बाबा ने दी है, वो अलमारी भी उसके बाबा ने दी। जिसके बाबा ने अलमारी दी उस अलमारी में पैसे रखकर उसकी बेटी उसकी मालक के ऊपर भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं। खुदा के लिए बदले अपने आप को। ये दुनिया में मेरा पैगाम है अपनी बेटियों को, ये रोती आंखों को पैगाम है। जिस दिन ये माँ चलेगी दुनिया से तुम्हें भाइयों ने मुंह तक नहीं लगाना। मैं जुमला कहूँगा लोकां दियां जद उजड़न दियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। तियां दूर ना व्यामी वेखी बाबला ईदा लैके कौन आऊगा। रावां तक तक दिल डूब जाऊगा ईदा लैके कौन आऊगा। खुदा के लिए मेरी बेटियों कभी माँ का दिल न दिखाना। उसने अपने अतमाद पे तुम्हें कॉलेज भेजा है। इन लड़कों के सबज बाग में आकर कभी मामा पापा को बाईपास न करना। माँ पूरे घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी कि तुमने भेजा था अपनी बेटी को कॉलेज। खुदा के लिए दुनिया के चक्करों में ना पड़ना। माँ की इज्जत का ख्याल रखना, बाबा की इज्जत का ख्याल रखना। जब ये दुनिया से चली जाती हैं फिर कभी वापस नहीं लौटते। ये दुनिया में तुम्हें अनमोल चेहरा एक दफ़ा मिला है। इसीलिए तो मैं कहना है अपनी मामा के ना जी बहन के घर में जाना। जब माँ मर जाए अपनी आंटी के घर, अपनी मासी दे घर जाना, अपनी चाची दे घर जाना। जदों ना ब्याला ना जी माँ मर जाए जाकर ईद वाले दिन मर्जी के फ्रिज से चीज़ें निकाल कर खा कर दिखाना। मर्जी से कुर्बानी का गोश्त किसी अपनी सहेली को लेकर देकर दिखाना। मैं आपको 1 करोड़ इनाम दूंगा। चाची बोल पड़ेगी, मामी बोल पड़ेगी, रख दो इधर, मैं बाद में तुम्हें दूंगी। यही कुर्बानी वाले दिन अपनी माँ की मौजूदगी में कुर्बानी के बकरे के जौन सा हिस्सा भी आपको चाहिए वो गोश्त लेकर अपनी सहेली को दे दें। कभी माँ नहीं रोकेगी। क्यों रोंदे आवे क शरीक भी बुए ढोलेंदे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोलेंदे। अपनिया मावा माली थां कोई लेंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी है। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी है। बादशाह मैंने अपने बाबा का प्यार नहीं देखा इसलिए इतनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोज रो पड़ता हूँ। ये प्यार वाले चेहरे कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपको कहूँगा कितने प्यारे सूट बनाकर माँ बाप तुम्हें देता है। आपने भी अपनी
اپنی ماما کا اس طرح خیال رکھنا ہے، اپنے بابا کا اس طرح خیال رکھنا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جون دیئے، ودی کٹھی جے مل جاوے تے کھان دیئے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈان دیئے، ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے۔ ادھر میں نے یتیم خانے بنائے، ایک لاہور میں، قصور میں، ایک فیصل آباد میں، تو ایک گجرانوالہ خیالی روڈ ہے، ادھر میں ورکشاپ میں کھڑا تھا۔ گجرانوالہ میں میری شادی ہوئی، ادھر میں آتا رہتا ہوں، یہ خیالی روڈ پہ ورکشاپ میں کھڑا تھا۔ تو میں نے ایک بچے کو بولا بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب، میں نے ہاتھ چومے، سلوٹیں پڑی اس کے ہاتھ پہ بلیک کلر کے، ورکشاپ کا بچہ تھا، میں نے چوما، کہتا آپ اتنے مشہور تو میرے ہاتھ چومے، میں گناہگار، میں کہا آپ گناہگار نہیں بچے، جنتی بچے، میرے گلے لگو۔ میں نے گلے لگایا، پوچھا بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے والی، تم کام پہ کر رہے ہو، مگر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی۔ آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں جا ستا ہے، میری بیٹیوں آج جا کر کہنا عید والے دن ادھر ماما پاپا والے بیٹھے ہوتے ہیں، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، غصہ نہیں آندا، کپڑے پاندے نے، سلوٹاں پہندیاں، جو مرضی بٹوا پھول لیندے۔ یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے بچے، ادھر ماما پاپا والے نے کھڑے ہوتے، ادھر خالی کھڑے ہوتے یتیم، اس طرح کپڑا بھی نہیں پکڑتے، جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی، 1000 دیویں تے پھر بھی راضی، انہاں ضد نہیں کیتی، تایا مینوں 400 چاہیے، ماسی مینوں 400 چاہیے، 300 نہیں چاہیے۔ اللہ کے قسم ہے ان کو پتہ ہے یہ ضد پوری کرنے والا، ساڑیاں ضداں پوریاں کرنے والا گجرانوالہ دے قبرستان چے جا ستا ہے۔ آج میری سپیچ کے بعد میری بیٹیوں نے گھر جا کر پہلا کام کرنا ہے، آئی لائک یو ماما، آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا۔ وہ بولے میرے بچے آج اتنا پیار کو آ رہا ہے۔ وہ مدنی صاحب آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے، ان میں کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ آج جا کر اپنی ماما پاپا کو گلے لگانا، ان کے آگے زبان کبھی نہ چلانا، یہ تمہارا سوکھا ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہارا وقار ہے، نہیں تو یہ بھائی تمہیں 1 منٹ بھی گھر میں نہ رہنے دے۔ یہ میں ماں باپ کو بھی پیغام دیتا ہوں، یہ بچوں کے نام جائیداد مت کیا کریں، ان بیٹیوں کا حق ان بیٹیاں کے نام کر کے جایا کرو، ان کی کوٹھی ان کے نام کیا کرو، ان کی گاڑی ان کے نام کیا کرو۔ یہ بدتمیز لڑکے زندہ ماں باپ کے سامنے بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیا سلوک کریں گے؟ ماں باپ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، قبر میں عزت سکون چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کو عزت دے کر جانا۔ میں ماں کو کہوں گا تم سب سے زیادہ خطرناک بن جاتی ہو جب اپنی بیٹی کو کہتی ہو اپنا حصہ بھائی کے نام لگا دو۔ یہ ماں خطرناک دنیا کی ہستی نہیں بنتی، حالانکہ خطرناک تو دشمن ہوتا ہے، مگر وہ ماں زہر قاتل ہے جو اپنی بیٹی کا حصہ بیٹے کے نام کر کے کہتی ہے اس میری بیٹی نے بہت اچھا کیا ہے، حالانکہ اس ماں نے اپنی بیٹی کو بیٹے کا محتاج کر دیا، اپنی بیٹی کو بیٹے کا محتاج کر دیا، اپنی بیٹی کو اپنی بہو کا محتاج کر دیا۔ اللہ کی قسم ہے یہ بیٹے کو 2 حصے اسلام نے کیوں دیے ہیں کہ جب بیٹی باپ کے گھر میں آئے تو بہو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہے، ایک حصہ زیادہ اس لیے دیا ہے کہ بہو سمجھے یہ اپنی ماما پاپا کے گھر میں آئی ہے۔ مگر آج معاشرہ الٹ چل پڑا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اگر بیٹی نے حصہ لیا ہمارا جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس معاشرے میں چینج لے، یہ انا جی میری باتیں 1 بجے میں نے ختم کر دینی ہیں، ذرا نوٹ کر لے میری بیٹیوں، اپنے دلوں میں یہ باتیں کر جائیں، خدا کے لیے آج ایک لفظ اپنے دل میں لے کر جائیں۔ یہ میری ٹیچر بیٹی ہیں، ان سے میں کہوں گا خدا کے لیے ان بیٹیوں کو موٹیویٹ کرو تاکہ آئندہ زندگی میں کوئی عورت کا حق نہ دبا سکے، کوئی عورت کو دیوار سے نہ لگا سکے، کوئی بہن بیٹی کو دنیا میں اپنی بیوی سے بست نہ کرا سکے، کوئی
کوئی اپنی بہن کو ڈی ویلیو نہ کر سکے. خدا کے لیے یہ نیٹ پہ میرا پیغام ہے, ان بہنوں کو خود مختار کر دو. جب اللہ نے ان کو حصہ دیا ہے, ان کے محبوب نے حصہ دیا ہے, نبی کریم نے حصہ دیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ بیٹیوں کے لیے رحمت ہے, وہ بہنوں کے لیے رحمت ہے, وہ ماں باپ کے لیے رحمت, وہ ٹیچر کے لیے رحمت, وہ استاد کے لیے رحمت, وہ طالب علم کے لیے رحمت, وہ دشمن کے لیے رحمت, وہ اپنے کے لیے رحمت ہے. اسی لیے میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا, خدا کے لیے ان ماں باپ کو اپنے لیے نعمت سمجھیں. جس دن یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے, تم اپنے گھروں میں سخی نہیں رہ سکتی. ماں باپ زندہ ہوں تو تمہارا 200 میل پہ بھی خیال رکھتے ہیں. بیٹی کے گھر میں جاتے, ادھر گجرانوالہ کا واقعہ نشہرہ ورکا کا, باپ بہت ہو گیا, ہدے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل. ایک بابا کھڑا ہو گیا, یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. ایک بابا کھڑا ہو گیا, کہندا لوگو میں 12 لاکھ روپیہ لینا, ہدے جنازے نو میں پڑھن نہیں دینا. اکرام صاحب وہ جنازہ گجرانوالے کا واقعہ ہے, کہتا میں نے نہیں پڑھنے دینا. مجھے بندے نے یہ بات سنائی, کہتے بچے بھی چپ, بھائی بھی چپ, کہندا میں 12 لاکھ روپیہ لینا. ہن پتر بھی چپ, بھرا بھی چپ نہیں. ایدی ایک بیٹی سی, انہوں پتہ لگا, دوڑی دوڑی قبرستان آئی, کہتی میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگی, میرے بابے دی میت میں نو ویکھی نہ جاوے, جنازہ پڑھن دے. کہتا نہیں مینوں ابھی چاہی دائے. انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں, ہتھاں دے بریسلٹ اتار دیتے, نہ بھی بریسلٹ اتار کے کہتی لے وے میرے بابل دیا بے لیا, ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دوانگی. بابا اچھی اچھی رون لگ پیا, کہتا لوگو میں 12 لاکھ لینا نہیں, میں 12 لاکھ دینا آیا ہاں. ایدی مان سی میرے کل, مینوں کہندا سی میں مراں میرے وارثاں نوں دیوی, میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارث بندا ہے. کہندا اج پتہ لگا ہے تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں, ماپیاں نوں دکھ آوے بک بک نے روندیاں. ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں, توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں. اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے, اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے. عیداں تے شبراتائیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں, ویکھنی ساڑیاں عیدائیاں تیریاں کیوں نہیں عیدائیاں, وہ خانی تیریاں عیدائیاں. کیویں میں اج عید وکاواں آ جانی مہرانیے, اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے. واہ دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڈ رچائیو, کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیو. جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے, ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے. ہائے بابل میریاں گڈیاں تیرے والی رہ گئیاں, لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے. ہائے بابل میریاں عیداں تیرے نال رہ گئیاں. میری 3 بیٹیاں ہیں. ایک دن میرا بیٹا مجھے کہتا ہے پاپا آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھے جھڑک لیتے ہیں, مگر ایک دن تو انہوں نے چلے ہی جانا ہے نا, میں نہیں آپ کے پاس رہنا. یہ بیٹے نے کہا, چھوٹا سا میرا بیٹا ہے, ابھی 12 سال کا ہوا ہے, 13 سال کا, اور اس نے جب بات کی نا میرے دل کو کھا گئی. میں نے اس دن پھر اپنی بیٹیوں کے لیے لائن میں پلاٹ لیے, جہاں میرا گھر اس کے 7 والا 7 والا 7 والا 7 والا, تینوں بیٹیوں کے لیے میں نے پلاٹ لیے.
اور اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ساتھ ساتھ مکان بنا کر ان کو دوں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ مگر تھوڑی سی دیر بعد پھر میں رونے لگ پڑا، مکان بھی بنا دوں گا، پاس بھی رکھ لوں گا، مگر ان کو دروازہ تو لگ کر کے دینا ہی پڑنا ہے، ان کو لگ تو بھیجنا ہی پڑنا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا۔ ان بھائیوں کو میں نیٹ کے ذریعے پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے مہمانوں سے کوئی نہیں لڑتا، یہ بہنیں مہمان ہیں، یہ بیٹیاں مہمان ہیں۔ اور حضور نے اس آمد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ حضور نے لوگوں کو کہا جہال سے نکلو اور بیٹیوں کو حق دو، زندہ بیٹیوں کو دفن مت کرو۔ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ محفل میلاد میں نعتیں پڑھتی ہیں، اور کتنی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں جو تقریریں بھی کرتی ہیں، حضور کے نعرے بھی مارتی ہیں۔ میں تم سے پوچھنے لگا ہوں، اگر تم اتنی حضور سے محبت رکھتی ہو تو پھر آپ معاشرے میں چینی کیوں نہیں لاتی کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو اپنے گھر میں یہ بات سکھائیں کہ حضور رحمت عالم بن کے آئیں، انہوں نے بیٹیوں کو حق دیا ہے، انہوں نے بیٹیوں کو حق دیا ہے۔ ہم حق دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ بیٹیاں کہتی نہیں ہمارا بھائی غریب ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ خود ظلم کی چکی میں پس جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بیٹھی ہوئی، آپ نے بھی اس طرح کرنا، مجھ سے لکھا لیں، کیونکہ بھائی بھی ہوتے ہیں نا وہ کھان پین کے معاملے میں سور ہوتے ہیں، ان کو سور ملے تو وہ کہتے ہیں میری بہن بہت اچھی ہے۔ کسی کا حق کھانا سور کے برابر ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ جتنی میری بیٹیاں ہیں آج ارادہ کریں کہ آپ نے اپنی حکومت بھائیوں کو نہیں دینی، بھائی اور ماں کو بھی وعدہ کرائیں گھر جا کے کہ ہمارا جو حصہ بنتا ہمیں دینا، تاکہ ہمیں بھائی کی جیب میں نظر ہی نہ جائے، ہم اپنے پیسے کے خود مالک ہوں، کیونکہ ہمارے بابا کی جائیداد ہے۔ آپ یہ میں آپ کی برین واش کر دیے، آپ کے بھائیوں نے میرے خلاف تو ہو جانا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ ناصر مدنی کیا ان کو موٹیویٹ کر کے گیا، ہونا ہے مگر ہونے دو۔ میں کڑا رکشا چلانا جڑا انہاں بہنا نہیں ویچ، سچی گل کر رہے، میرا کڑا سے کوئی بزنس ہے گجرا والے جڑا انہاں میری شاپنگ سینٹر تے نہیں آنا، مگر میں آپ کا مستقبل بنا رہا ہوں کہ آپ پکی ہو جائیں، آپ پختہ دل کر لیں، چھوٹا دل نہیں رکھنا۔ بھائی کے سامنے ایسے رونے لگ پڑتی ہے میرے بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جدی بڑی تن فریج نو ہاتھ نہیں لاؤن دیں دی انہوں کی ہونا ہے؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، وہ ایسے کرتے ہیں پتہ، وہ تو آپ کو 500 روپیہ بھی دیں کو اپنی بیگم سے چھپا کر دیتے ہیں، وہ دیکھ نہ لے، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، مارشاللہ لگی ہوئی اس پہ۔ مگر آپ نے آج اپنے دل میں یہ پکی گانڈ دے لینی کہ اسی اپنا حصہ نہیں چھڑنا۔ ماں نے بھی کہنا ہے کہ قبر میں مار بڑی پڑنی ہے، ماں کو بھی یہ مسئلہ سنائے کہ مدنی صاحب نے کہا ہے قبر میں مار پڑنی۔ یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ حضور کی میلاد کا مقصد کیا ہے؟ حضور پیدا ہوئے، اور حضور پیدا ہوئے کس لیے؟ کہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا بتوں سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے؟ یہ عورتوں کا آدھا سار بڑا درد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جدو 3 گھنٹے موبائل تے لگنا ہے، جنہ چر بیٹری مکنی نہیں، جان چھٹنی نہیں، تو پھر سر درد نہیں ہونا۔ اچھا کئی عورتیں کہتی یہ میرے پٹھوں کا کھچاؤ ہو گیا، تو ہونا نہیں۔ آ کنا سر وزنی ہے، آ تھوڑی گردن دے پٹھے نے، تے اینج جدو تھلے کر کے ویندے رہنا ہے موبائل، تے دسو اے وزن کنی کو دیر پٹھے برداشت کریں گے؟ تو پھر درد تو ہونی ہے۔ تو ہم جاتے مولوی صاحب پتہ نہیں میرے تے کہ جادو کر دیتا، پھر کوئی لے نہیں۔ وہ مولوی اگواں دا بھی بات ٹھیک ہے، اے ہون پیسے بھرن گے۔ اچھا چنگا ہویا تو آ گئی ہیں، تینوں تیری پرجائی نے تویت پائے، تو مر جانا ہی جے تو آج نہ ہوتی۔ بس تو میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا اپنی صحت کا خیال رکھیں، واک کیا کریں، صبح پارک میں جائیں، ہاسپٹل جانے سے بہتر ہے پارک میں جائیں، شوز لیں، صبح اپنی ماں کا ہاتھ پکڑیں، اس کو شوگر ہے اس کو بھی واک کرائیں، آپ بھی واک کریں، آپ بھی واک کریں۔ یہ جتنی میری بیٹیاں بیمار کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کھا لیا بس سو لیا نہیں، واک کرنی ہے۔ میں 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں، واک کریں گے، اسٹریچر پہ نہیں کبھی جائیں گے، ویل چیئر پہ نہیں جائیں گے۔
اچھا پارک میں جانا اچھا ہے یا ہاسپٹل جانا اچھا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں جو کہتے ہیں پارک جانا اچھا ہے. تو پھر آج کے بعد وعدہ کرتی ہیں کہ ہم سکول سے پہلے صبح نماز پڑھ کے واک کیا کریں گے. پکی بات؟ تو جنہ رات موبائل چلا انہوں نے کٹا واک کرنی ہے. تو صبح کلاس بھی کئی ستیاں ہوندیاں. ہاں جی ٹیچروں کو کہنا پڑتا ہے واٹ یور پرابلم، کیا آپ کو مسئلہ، کل کیا ہوا تھا، آپ اس طرح کلاس میں سو رہی تھی، کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے. پھر ٹیچر بیچاری کو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ سوئی کیوں. میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا کہ ڈرامے بھی نہ دیکھا کریں. یہ ڈرامے جو ہیں نا، یہ ڈرامے والے یہ آپ کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. وہ لڑکیاں ڈراموں میں بولتی ہیں ماما پاپا سے آپ کو کس نے کہا عشق کرنا ہے، وہ جیسے وہ بولتی تم بھی بولتی ہو. نہیں، آپ نے کیا دیکھنا ہے، نیٹ سے نکال کر اپنی اگلی کلاس کا سلیبس دیکھنا ہے کہ میں نے آگے کیا پڑھنا ہے. موجودہ سلیبس دیکھنا ہے. نیٹ یوز کریں، میں کہتا نہیں ہوں کہ نیٹ یوز نہ کریں، مگر نیٹ سے سرچ کرنا آپ کا کام ہے. کیا کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے علم کو سرچ کرنا ہے. آپ سرچ جو کرتے ہیں انگریز دیکھتا ہے کہ مسلمان کیا سرچ کرتا ہے. خدا کے لیے میں اپنی بیٹیوں کو یہ بولوں گا کہ اپنے گھروں میں چینجنگ لے کر آئیں. یہ آخری پیغام ہے، یہ ضرور میں نے دینا تھا کہ کتنی برداشت آپ میں ہے کہ ادھر لڑکیاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں. یہ عدم برداشت سے نکلیں. آپ کے گھر میں فریج ہے، سبھی کے گھر میں فریج کو بیٹا ہاتھ لگائے نا، دادی کچھ نہیں کہندی، ماں کچھ نہیں کہندی، بیٹی ہاتھ لگائے کچھ نہیں کہندی، پوترا ہاتھ لائے کچھ نہیں کہندی، دوترا ہاتھ لائے کچھ نہیں کہندی. جونی درانی جٹھانی دے بچے نے ہاتھ لایا، وہ مار جائے پورے شارٹ کر دیتی ہوئے، گیس خارج ہو گئی، وہ کھانا خراب ہو گیا، بڑا گرک ہو گیا. آپ بتائیں جو اپنے خاندان سے بچوں کو برداشت نہیں کرتے فریج کے معاملے میں، وہ کسی کو کیسے برداشت کریں گے. تو آپ نے اپنے دل میں برداشت رکھنی، ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی یہ باتیں ہماری ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب کو یہ خصوصی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کے لیے کلیپنگ کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ پروگرام ترتیب کر کے دیا ہے. اور میں آپ کے لیے خود کلیپنگ کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں نے بیٹھ کر ایک مولوی سنا ہے، جبکہ اس دور میں تو لڑکیاں موبائلوں پہ پتہ نہیں کیا کیا سنتی ہیں. آپ نے ایک مولوی سنا ہے، آپ کے لیے میں کلیپنگ کرتا ہوں.